کا پتا ہمیشہ ترک کا پتا ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان بائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. کراچی کی پہچان ایک یہ ہے کہ وفاقی خزانے میں کراچی سے جمع ہونے والے ٹیکسز، ڈیوٹیز اور دوسرے ریونیوز کے ذریعے تقریباً 40% پاکستان کا ریونیو کراچی کے ذریعے جمع ہوتا ہے. پاکستان کے خزانے میں کراچی کا 40% کم از کم حصہ ہوتا ہے. سندھ کے خزانے میں صوبائی خزانے کے اندر کراچی کا حصہ تقریباً 95% ہے. وہ شہر جو پاکستان کے خزانے میں 40% اور سندھ کے خزانے میں 95% جمع کراتا ہے، آج اس کی پہچان انتہائی ٹوٹی ہوئی سڑکیں، کوڑوں کے ڈھیر، پانی نہ ہونا اور اس قسم کے دوسرے مسائل جس میں پبلک ٹرانسپورٹ کا قطعی طور پہ نہ ہونا، یہ اس وقت کراچی کی پہچان ہے. کراچی اس وقت ایک گندا، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں والا شہر اس کی پہچان بن گئی ہے. لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ، جو پچھلے 8 سال سے سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ظاہر ہے کہ سندھ اور کراچی کے تمام امور کے بارے میں ان کے فنگر ٹپس پر ہوں گے یہاں کے مسائل. کل انہوں نے کمشنر کراچی کو حکم دے دیا کہ 3 روز میں کراچی کا تمام کچرا صاف کر دیا جائے. کراچی والوں کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی خبر ہو ہی نہیں سکتی کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اب کہہ دیا ہے اپنے 8ویں سال کے دور حکومت میں، جبکہ وہ 9ویں سال کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہ اب کراچی کا کچرا صاف کیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے 3 دن کا ایک الٹیمیٹم جاری کیا ہے. انہوں نے کل شہر کا ایک مختصر دورہ کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ KMC، DMCs اور واٹر بورڈ میں انتظامی کمزوریاں ہیں. 3 روز میں کچرا صاف نہ ہوا تو وہ براہ راست کارروائی کریں گے متعلقہ افسران کے خلاف. پانی کے غیر قانونی کنیکشن کاٹنے کا بھی انہوں نے حکم دیا اور کہا کہ تمام پانی چوریوں کو گرفتار کر لیا جائے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم ان کی اس بات کو منون تسلیم کر لیتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کا انتظار کرتے کہ 3 روز ختم ہو جائیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کراچی میں 100% نہیں، کم از کم 75% یا 50% تو کوڑا صاف ہو جائے. مگر افسوس صد افسوس کہ سید قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ صاحب اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں. اسی سال کہی تھی، اسی جنوری میں کی تھی، اسی قسم کے دورے کے بعد دی تھی. اب کہ انہوں نے 3 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے، جب انہوں نے کراچی کو صاف کرنے کے لیے 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا تھا. کہاں گندگی زیادہ ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شہر میں بہت گندگی ہے، تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور جہاں جہاں یہ محسوس ہوا یا دیکھا یا آپ نے دیکھا یا جہاں بھی گند ہے وہاں ایکشن لیا جائے گا ان لوگوں کے خلاف جو اس کے ریسپانسبل ہیں. وی ول آف کورس ٹیک ایکشن. کمشنر نے مجھے کہا ہے کہ مجھے 1 ہفتے دیں، 1 ہفتے کے اندر اس شہر کو ہم نمایاں طور پہ صاف کر لیں گے. تو وہ انہوں نے 1 ہفتہ مانگا ہے کہ 1 ہفتے میں مجھے دے دیں، کیونکہ وہ نیا آیا ہوا ہے. وہ جنوری کا مہینہ تھا اس سال کا، اور اب اسی جولائی میں اب سید قائم علی صاحب نے 3 دن دے دیے ہیں کہ کراچی کو صاف کیا جائے. مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب جنوری میں اس سال سید قائم علی شاہ نے صفائی کے بارے میں بات کی تھی اور کہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر صفائی کی جائے، اس وقت بھی اس کے پچھلے الٹیمیٹم کی اور کراچی کو صاف کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی اس کو 6 مہینے گزر چکے تھے. ہم آپ کو یاد دلائیں کہ اس سے پہلے سید قائم علی شاہ نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے، اگست 2015 میں بھی حکم جاری کیا تھا کہ کراچی کو صاف کیا جائے اور کراچی کے عوام کو یقین دلایا تھا کہ ہم بہترین صفائی کر کے بھی ہم آپ کو دینے والے ہیں. کراچی کسی زمانے میں بہت ہی جو ون آف دی بیسٹ کلین سٹی ہوتا ہے وہ تھا کراچی. انشاءاللہ وہی کریں گے اسی وقت کے اندر. تو ہمیں اب 2.5 سال ہے یا جتنا بھی وقت ہے، انشاءاللہ یہ کراچی بہت ہی صاف ستھرا شہر بن جائے گا. اور آؤٹ سورس اگر کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں ذمہ داری، پیسے دینے کے لیے تیار ہیں جتنے مناسب ہوں گے، اس میں کمی نہیں کریں گے. کراچی کو ہر لحاظ سے امپورٹنس بھی ہے، اہمیت بھی ہے. تو اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ فضا ایسی ہو کہ باہر کا آدمی آتے ہی محسوس کرے کہ یہ بہترین شہر ہے. اور
शौक से यहाँ आने की कोशिश करे कि शौक से आए। कितना शानदार वादा था, कितनी अच्छी बातें थी। सैयद कायम अली शाह साहब ने ये बात अब से तकरीबन 1 साल पहले की थी। हमने आपको अगस्त 2015 का उनका वादा सुनाया, हमने आपको जनवरी 2016 का उनका वादा सुनाया, हमने आपको बताया कि अब से 2 रोज़ पहले उन्होंने 3 रोज़ का नोटिस दिया है कराची की सूरत हाल, कराची की सफाई हो जाए। और ये भी मामला तभी आपके सामने हैं जो कुछ हो रहा है, और कराची का जो हाल है वो सिर्फ कराची वाले ही जानते हैं। काश बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इस वक्त मुतहर्रिक सियासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी आएँ, कभी कराची का दौरा करें, देखें कि ये शहर जो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को 50% के करीब महसूलात ड्यूटी टैक्सेस देता है, जो सूबे सिंध का 95% टैक्सेस ड्यूटी देता है, उस शहर का हाल क्या है, उस शहर का क्या हाल है जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 8 साल से हुकूमत है। कराची नहीं देखते तो सिंध के दूसरे शहर को देख लें और दूसरे शहरों को देख लें कि दूसरे शहरों का क्या हाल है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ज़रूर सिंध में आए और अपना वक्त सिंध में लगाए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल सिंध की है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और सिंध के दारुल हुकूमत की है, वो इंतहाई कशीदा है, और ये किसी भी वक्त एक आतिशफशा है जो कि फट सकता है। और इसकी बुनियादी वजह यहाँ पे शहरी सहूलियतों का एकदम खात्मा है, टोटल तबाही है। सड़कों की तबाही हो, कूड़ों की सफाई ना हो, पानी की मसाइल हो, ये तमाम अपनी जगह मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। इसको हैंडल कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत सिंध की जानिब से सूबाई वज़ीर बल्दियात जाम खान शोरो, जो कि कम अज़ कम मीडिया में आके सवालों के जवाब ज़रूर देते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शोरो साहब, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने तो कहा है कि 3 दिन के अंदर कचरा साफ हो जाना चाहिए कराची से, उसको 1 दिन गुजर गया है, लेकिन जाहिर है कि बराह रास्त जिम्मेदारी आपकी है। आप कराची वालों से क्या कहेंगे कि ये जो शहर अब कूड़े के ढेर में दबता चला जा रहा है, ये मीलों दर मीलों फैला हुआ ये शहर, ऐसा लगता है कि कूड़े ऊपर आ जाएंगे और ये शहर नीचे चला जाएगा, कब इसमें कोई बेहतरी आएगी? मेहरबानी कामरान भाई, एक तो मेरा छोटी सी गुजारिश आपसे ये होगी कि कराची शहर में जो 12,000 टन गार्बेज जनरेट होता है, क्या ये उठाया नहीं जाता? क्या ये गार्बेज लैंडफिल साइट तक नहीं पहुंचता? मेरा छोटा सा सवाल ही है आपसे। लेकिन शोरो साहब जरूर पहुंचता होगा, लेकिन वो सड़कें जिस पे कि हम बड़े खुशी से आपके साथ जिस वक्त आप चाहें हम निकलते हैं शहर में, हम जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों पे, फिर हम मिलकर देख लेते हैं कि उठता है, तो फिर ये क्या है? आपको दावत देता हूं, आप मेरे साथ चले और एक दफा सिस्टम को समझें। अगर किसी सड़क पे गार्बेज जनरेट होके आता है सुबह को 9 बजे 10 बजे, तो वो गार्बेज रोज की बुनियाद पे उठता है। अगर नहीं उठता होता गार्बेज, कामरान भाई, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो कराची के सड़कों पे चलना महाल होता। हाँ, एक चीज जरूर है, वो चीज ये है कि जिस तरह दुनिया में इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, जिस तरह इस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीकेकार को अडॉप्ट किया गया है दुनिया में, वो तरीकेकार नहीं है, और उसके तरीकेकार के ऊपर भी हम जा रहे हैं। हमने LOI चाइनीज को, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं बता रहा हूँ, उसके लिए भी हमने चाइनीज को LOI इशू किया है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू, और वो भी इंशाल्लाह हम लॉन्च करने जा रहे हैं। LOI हमने इशू कर दिया है। कहने का मकसद ये है, लेकिन शोरो साहब LOI से लेके उस मंसूबे पे काम शुरू हो, जिस अंदाज से काम होता है, इसमें तो आप क्या कह रहे हैं, कब ये LOI के बाद, और ये चाइनीज कंपनी जिसको भी आप ये LOI दे रहे हैं, वो कूड़ा उठाना कब शुरू करेगी आपके ख्याल में? क्या आपने टारगेट रखा है? आपका शुमार पाकिस्तान के मोतबर सहाफियों में होता है। आपको ये तरीकेकार समझना चाहिए कि कराची में जो गार्बेज जनरेट रोज की बुनियाद पे होता है, वो रोज की बुनियाद पे उठ के लैंडफिल को जाता है, और ये मैं आपको समझाने और दिखाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, और उसके बावजूद जो CM साहब ने कहा है कि 3 दिन के अंदर कूड़ा साफ करो, तो वो कौन सा कूड़ा साफ करने के लिए कहा है जो आप कह रहे हैं कि पहले साफ हो रहा है? बिल्कुल, वो कूड़ा जो कराची की सड़कों पे आता है, वो इंटीग्रेटेड तरीके से, मैकेनाइज तरीके से उठना चाहिए। जैसे घरों में डस्टबिन होते हैं, रोडों के ऊपर डस्टबिन होते हैं, और वो डस्टबिन से मैकेनाइज्ड गाड़ियां गार्बेज उठा के लैंडफिल साइट पे लेके जाती हैं, और उस तरीकेकार को अडॉप्ट करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी का बुनियाद डाल के LOI इशू कर दी गई है। चाइनीज से एक मुआहिदा पे पाया है, $26 पर टन में वो गार्बेज उठा के हमें GTS के ऊपर पहुंचा के देंगे, और 2 डिस्ट्रिक्ट
साउथ और ईस्ट का हमने LOI इशू कर दिया है उस मैकेनाइज तरीके कार को भी अडॉप्ट करने के लिए। आउट ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट कराची के 2 डिस्ट्रिक्टों का हमने ये तय पा गया। तो 5 डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा शोरो साहब? ये तो खैर LOI इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव बिडिंग के थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस में हम जा रहे हैं, उनका भी हम इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव बिडिंग के थ्रू करके टेंडर करके कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। कामरान भाई, ये एक तरीक़ेकार है जिससे दुनिया में एक मैकेनाइज तरीके से गार्बेज की सेग्रीगेशन भी की जाती है, घरों के अंदर डस्टबिन भी मुहैया किए जाते हैं और उसके बाद रोडों से लेकर GTS से लेकर लैंडफिल साइट तक एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन होता है। शोर साहब, मैं आपकी बात कामरान सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। आइए आप कराची वालों को टाइम बताएं ना कि 2 अजला के लिए तो आपने दे दिया है, बाकी 5 को मिला के एक टारगेट बनाएंगे ना तो आप उसके लिहाज से चलेंगे। कामरान भाई देखें, मेरा टारगेट ये है कि इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव बिडिंग का पीरियड होता है 4 महीना, 2 महीने के 2 डिस्ट्रिक्ट हमने कर लिए हैं, बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हम जा रहे हैं। और कंडीशनल LOI हमने चाइनीज को भी इशू किया है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव DMCs में आ रहे हैं उनकी भी हमें एक कॉन्फ्रेंस की जरूरत होगी जब ये क्योंकि उनके साथ मिलके हमें ये काम करना होता है, क्योंकि उनके पास DMCs के पास स्वीपिंग स्टाफ होता है, उनके पास गाड़ियां होती हैं। एक बिल्कुल पूरा शो हमें करना पड़ेगा। मैं आपके तरफ हाजिर हो जाऊंगा और मौजूदा सिस्टम को भी समझने के लिए कामरान भाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह नहीं होता कि गार्बेज रोडों के ऊपर आता है उठाया नहीं जाता। हाँ, गार्बेज रोडों के ऊपर नहीं आना चाहिए, वो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है जो घरों से लेके GTS से जो दुनिया ने अडॉप्ट किया है, वो सॉल्यूशन वो प्रोग्राम यहाँ पे नहीं था, उसको भी हम लॉन्च। अच्छा शोरा साहब, एक बार फिर आप हमारे साथ हैं, ये भी बता दीजिए कि ये जो टूटी हुई सड़कें हैं इस शहर की जो कि हर तरफ आपको नजर आती हैं, जिसकी के शायद सालों से ना कार्पेटिंग हुई है या उनकी किसी सूरत से भी उनमें कोई बेहतरी का आसार पिछले कई सालों से नजर नहीं आए हैं, इस सिलसिले में क्या हो रहा है? ये आप नेशनल हाईवे देख लें, कायदाबाद से जो आप स्टील मिल जाते हैं, आप शायद कभी गुजरे हो, या दूसरी कोई भी शहर की सड़क देख लें, ये इसके लिए क्या हो रहा है? देखिए कामरान भाई, हमारी कारपेटिंग का काम जारी है। जिस सड़क कायदाबाद का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे 80 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बन रही है। मैं भी परसों वहाँ पे गया था तो वहाँ पे यही देखने गया था कि वो जो काम का पेस है वो स्लो है या वो जिस तरह नॉर्मल तरीके से चलता है। वहाँ पे जो सर्विसेज हमारी डली हुई है वाटर बोर्ड की, उसमें डिस्टर्बेंस आई थी जिसकी वजह से पानी रोडों के ऊपर आया था। पर N5 का काम हमारा 80 करोड़ रुपए की लागत से चल रहा है। कराची के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इस दफा AGP में हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पास किए 37 अरब में से सिर्फ 24 अरब कराची की लोकल गवर्नमेंट के मेगा प्रोजेक्ट के लिए शहर कराची के लिए रखे गए हैं। कामरान भाई, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, कराची की मेजर सड़कें, अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स, मैं आपको अगर अभी मुझे कहेंगे मैं आपको बनवा सकता हूँ कौन कौन से फ्लाईओवर्स हमने और अंडरपासेस अपने इस AGP में नेक्स्ट 3-4 मंथ में थ्रू टेंडरिंग प्रोजेक्ट रोडों के ऊपर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जाम खान शोरो, सूबाई वज़ीर बल्दियात हमें बता रहे थे एक और सिलसिला है, एक और इंतज़ार है, एक और वो मरहला है जिसका कि इंतज़ार करना होगा। याद रहे कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत के जैसे कि दूसरी हुकूमतें हैं, यहाँ पर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 8 साल मुकम्मल होने को आए हैं। अगला साल और 2 साल के अंदर की बात है। और इस हवाले से जो इस शहर की सूरत हाल है, इसके बारे में आपको दोबारा याद दिलाना पड़ेगा कि ये विफाक में तकरीबन 50% महसूलात, ड्यूटी और टैक्सेस की मद में जमा कराता है। सिंध के 95% ख़जाने के अंदर जो ड्यूटी टैक्सेस और महसूलात आते हैं वो कराची से आते हैं। और इसकी बेबसी का ये आलम है जो कि अभी आपने सुना, जिसके बारे में चीफ मिनिस्टर सिंध ने अभी कराची वालों से वादा किया है और ये दावा किया है कि अगले 3 रोज़ के अंदर कराची से कूड़ा साफ़ कर दिया जाएगा, जिसका 1 रोज़ ऑलरेडी गुजर चुका है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और हम बात करेंगे एक बार फिर तहरीक इंसाफ और उसके सरबराह जनाब इमरान खान दबाव में हैं। दबाव उन पर मीडिया से भी आ रहा है, दूसरी जमहूरी कुव्वतों की जानिब से भी आ रहा है कि उन्होंने आखिर कैसे कह दिया कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगेगा तो मिठाइयाँ बटेंगी।
یہ بات ان کو مہنگی پڑ گئی ہے. اب میڈیا بھی ان کو اس حوالے سے آڑے ہاتھ رہ رہا ہے. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سلسلے میں ایک بڑا واضح موقف بیان کر دیا ہے, دو ٹوک الفاظ میں اپنی بات کہی ہے. لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہوئی ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جناب آصف علی زرداری پہ الزام لگایا ہے, اور ایک بار پھر انہوں نے ان کو پبلکلی ایک بڑے جلسے عام میں چور کہہ دیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. عمران خان کا ایک بیان جو کہ انہوں نے کشمیر میں دیا, خاص طور پہ ترکی میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کے پس منظر میں, وہ مہنگا پڑ رہا ہے خود عمران خان کو بھی اور تحریک انصاف کو بھی, کیونکہ اس بیان میں جو کہ اس وقت دیا گیا جب ترکی میں فوجی بغاوت ناکام ہوئی, جس پہ جناب عمران خان نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اگر فوج آئے گی, فوجی حکومت آتی ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. گویا کہ اس طرح سے انہوں نے فوجی مداخلت کے حوالے سے اور ملک میں مارشل لا کے امکان کے حوالے سے اپنے بیان میں یہ ظاہر ہوا, لوگوں نے اس کی یہ انٹرپریٹیشن کی کہ شاید وہ مارشل لا پرست ہیں یا ان کی پارٹی فوجی مداخلت کو دعوت دے رہی ہے. یہ الزام عمران خان اور تحریک انصاف پہ چلتا آ رہا ہے, خاص طور پہ اگست 2014 کے دھرنے کے پس منظر میں, جس میں خاص طور پہ بعض تبصرہ نگاروں نے اور تجزیہ کاروں نے کہا تھا کہ شاید اس کے ذریعے ان کی جماعت فوجی مداخلت کو دعوت دے رہی ہے یا کم از کم جمہوری حکومت کو متزلزل کرنا چاہتی ہے. یہ صورتحال ابھی جاری ہے اور عمران خان اور تحریک انصاف نے گو کہ اس سلسلے میں اپنی وضاحت بھی جاری کی ہے, اور تحریک انصاف نے کافی مضبوط وضاحت بھی جاری کی ہے, مگر لگتا نہیں ہے کہ نقادوں کو اس سے کوئی خاص تسلی ہوئی ہے. میڈیا بھی کئی حوالوں سے عمران خان کو اس بیان کے معاملے میں آڑے ہاتھ لے رہا ہے. آج انتہائی معتبر اخبار ڈان نے اپنے اداریے میں تحریر کیا ہے کہ یہ سمجھنا شاید بہت ہی مشکل ہوگا کہ عمران خان جو کہتے ہیں اصل میں ان کا مطلب وہ نہیں ہوتا, وہ وقتی طور پر حالات کی رو میں بہہ جاتے ہیں. ڈان اخبار کہتا ہے کہ عمران خان کو شک کا فائدہ نہیں دیا جا سکتا, اب وہ خاصے تجربے کار سیاستدان ہو گئے ہیں. کئی برسوں پر محیط جمہوریت کے خلاف ان کے بیانات کا ایک ریکارڈ اکٹھا ہو چکا ہے. عمران خان کو صرف یہی نہیں بتانا چاہیے کہ وہ تاریخ کی غلط رخ پر کھڑے ہیں, بلکہ یہ بھی کہ وہ اپنے موقف سے پاکستان میں جمہوری نظام کے لیے ایک خطرہ بنتے جا رہے ہیں. یہ آج اخبار ڈان نے لکھا, مگر آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری نے آج پاکستان میں اپنی پہلی پریس کانفرنس کی ہے. گو کہ یہ پریس کانفرنس کا بڑا حصہ کشمیر میں انتخابات کے حوالے سے تھا, لیکن اس میں بھی انہوں نے عمران خان کے اس بیان پر آڑے ہاتھ لیا, بلکہ کافی زیادہ اس کو آڑے ہاتھ لیا, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان نے وہی کوشش کی, اگر ملک میں جمہوریت کو الٹنے کی کوئی کوشش کی, تو ان کا وہی حشر ہوگا بقول بلاول بھٹو زرداری کے جو ان کے دھرنے کا ہوا. اس طرح سے انہوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان کے اس بیان کو. I agree with Imran Khan. The biggest threat to democracy today is the way of rule of Mian Nawaz Sharif. I disagree with Imran Khan on the reaction of if any unconstitutional means were taken. I think he'll find that his supporters would be about the same as we saw in 2014 Dharna, or the pro-democracy forces will look like Shaheed Mohtama Benazir Bhutto's arrival in Pakistan in 1986. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے, and I don't feel like the people of Pakistan would be able to tolerate. The federation would not be able to withstand. اور یہ وہ جڑ ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف لگتا نہیں ہے کہ کسی صورت میں بھی اکٹھے چل سکتے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو آڑے ہاتھ لیا, اور کل عمران خان نے ایک بار پھر جناب آصف علی زرداری کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ کو, انتہائی مترضع جو بقول پیپلز پارٹی کے بیان تھا وہ جاری کیا, اور بہت عرصے بعد عوامی سطح پر پبلکلی انہوں نے جناب آصف علی زرداری کو چور کہا. الیکشن سے پہلے کیا نواز شریف نے نہیں کہا تھا کہ میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا زرداری کا؟ کہا تھا. شہباز شریف نے نہیں کہا تھا کہ میں اس کو الٹا لٹکاؤں گا, میں سڑکوں میں گھسیٹوں گا زرداری کو؟ کہا تھا. تو کیوں نہیں کیا؟ $60 ملین کہتے ہیں آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا تھا, کیوں نہیں واپس لے کے آئے؟
क्यों नहीं लेके आया बताएं? क्योंकि चोर चोर का एहतसाब नहीं कर सकता, चोर चोर से समझौते करता है, मुकमुका करता है। ये सूरत हाल है। सियासत इस वक्त जोरों पर है। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी बज़ाहिर एक प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन इनके आपसी ताल्लुकात आपने दोनों बयानात देख लिए। ये पुराने बयानात नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आज का बयान था, तहरीक इंसाफ के जनाब इमरान खान का ये कल का बयान था, जो कि इस वक्त कश्मकश में है, एक सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अपने उस बयान के हवाले से जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान में फ़ौजी मुदाखलत होती है तो मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, जिसको ये समझा गया कि वो और तहरीक इंसाफ दरअसल मार्शल लॉ परस्त जमात है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में बहुत अहम मौक़िफ़ का भी इजहार किया है और कहा है, दो टोक अंदाज में कहा है कि वो किसी भी फ़ौजी मुदाखलत मावराए आइन इक़दाम की हर सूरत में मुदाखलत करेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है। ये बात कल हमारे प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी साहब ने दो टोक अंदाज में एक पॉलिसी बयान में दी थी। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान के साबिक फ़ौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से आज खुसूसी अदालत ने जो उन पर आइन से संगीन गद्दारी का मुकदमा चला रही है, एक हुक्म जारी किया है। अब उनकी तमाम जायदाद की खुर्की का बराह रास्त हुक्म जारी कर दिया है। ये भी एक कड़ा वक्त है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से। इसकी गुफ्तगू करते हैं छोटे से वक्त के बाद। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने आज साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तमाम जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया, उनके तमाम बैंक अकाउंट्स भी जब्त करने का हुक्म दिया है। सख्त अहकामात हैं। ये वही अदालत है जो उन पर आइन से संगीन गद्दारी का इल्ज़ाम पर मुकदमा चला रही है, जिसकी समाअत जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल ने की। आज इस 3 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि जायदादों में जिसका हिस्सा हो वो 6 माह में अदालत को आगाह करे। अदालत समझती है कि जनरल मुशर्रफ की गैर हाज़िरी में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इंटरनेट के ज़रिए मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करना मुनासिब नहीं। केस की मज़ीद समाअत मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद की जाएगी। ये बात आज अदालत ने की, जिससे ये नतीजा भी निकाला गया कि शायद अब ये मुकदमा अपने इख्तिताम को पहुँचा है। अदालत ने अपना आखिरी हुक्म जारी कर दिया है। इस पर हम मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमती वकील बैरिस्टर अकरम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अब लगता यह है कि अकरम शेख साहब के ये अब मुकदमा अपने मंतकी अंजाम पर ऐसा लगता है पहुंच गया है। अब इसमें आगे क्या है? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। ये आज की जो कार्रवाई है उसके नतीजे में तमाम अज़ला के जो मुंतज़मीन हैं उनको ये ख़त लिखा जाएगा अदालत की तरफ से कि वो जनरल मुशर्रफ की जो मनकूला, गैर मनकूला या जिस तरह की भी जायदाद उनके जुरिस्डिक्शन में वाक़ है उसके मुतालिक वो रिपोर्ट करें और वो जायदाद जो है उसके मुतालिक रिकॉर्ड कर लें कि दैट स्टैंड्स कॉन्फिस्केटेड इन फेवर ऑफ द स्टेट। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि वो जायदाद एक्सक्लूसिवली उनकी है या नहीं है, तो ये एतराज़ात दाखिल करने का हक है उन अफराद पे जो ये क्लेम करते हैं कि ये जायदाद मुशर्रफ के अलावा किसी और की है, क्योंकि मुशर्रफ ने जो अपनी जायदाद खुद ज़ाती जायदाद के तौर पे अपने डिक्लेरेशन फॉर्म्स में 2008 के इंतखाबात में डिक्लेयर की, वो जायदाद और वो जायदाद जिनके मुतालिक उनके अदारों ने रिपोर्टें की हैं, वो जायदाद जो हैं उसमें से कोई ये ज़ाहिर नहीं होता कि वो किसी और की मलकियत हैं। तो वो जायदादें जो जनरल मुशर्रफ की हैं वो तो ज़ाहिर है बग़ैर किसी अबहाम के वो कॉन्फिस्केट हो जाएंगी। क्या इनका पासपोर्ट भी मनसूख हो सकता है? रेड वारंट भी निकल सकता है? वज़ारत दाखिला क्या कर सकती है? देखिए, जनरल मुशर्रफ कस्टडी एंड ट्रायल इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय द स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट ने इस तरह का अभी तक कोई हुक्म नहीं दिया कि उनका पासपोर्ट मनसूख किया जाए या उनका रेड वारंट जारी किया जाए। और जब तक अदालत इसका हुक्म नहीं देती, चूँकि अदालत ही रेगुलेट कर रही है उनकी कस्टडी को और अदालत के हुक्म के मावरा मैं ये समझता हूँ कि ये शायद वज़ारत दाखिला के लिए इस तरह का कोई इक़दाम लेना मुमकिन ना हो। बजा बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अकरम शेख हमारे साथ थे। इसके साथ ही ब्रेक। इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस भी देखेंगे, जिसके बाद हमारी आज की दूसरी बहुत अहम खबरें, उन पर तबसरे और तज़कियात। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़कियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो दुनिया, कामरान खान के साथ।
خبروں کے لحاظ سے آج ایک دھماکہ خیز دن ہے. آج کا دن اس لیے بہت اہم تھا سندھ میں خاص طور پہ اور کراچی کے حوالے سے کہ اب سے 2 گھنٹے کے بعد رینجرز کے سندھ میں قیام کی مدت ختم ہو جائے گی. 19 جولائی تک یہ مدت تھی اور رینجر سندھ میں قیام کرے یا نہ کرے اس کا فیصلہ اب مزید مدت کے حوالے سے حکومت سندھ کو کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں آج کا دھماکہ خیز دن ہے اور یہ بات بہت اہم ہے کہ 2 گھنٹے رہ گئے ہیں. حکومت سندھ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے بلکہ آثار یہ ہیں کہ فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے لامحالہ رینجرز کے پاس جو پولیس کے اختیارات تھے کراچی میں کہ وہ گرفتاریاں کر سکتی ہے اور اس حوالے سے براہ راست ایکشن لے سکتی ہے، وہ اختیارات بھی 2 گھنٹے میں ختم ہو رہے ہیں. تو رینجرز کا قیام، رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے قانونی طور پہ صرف 2 گھنٹے باقی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت فوری طور پر یہ توسیع کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس کی بنیادی وجہ وہ ٹینشن ہے، وہ ایک سٹریس کی کیفیت ہے جو رینجرز کے ساتھ سندھ حکومت کی قائم ہوئی ہے اور وہ پوری صورتحال ابھی تک جاری تھی. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ فوری طور پہ اس پر فیصلہ نہیں ہونے والا ہے. حکومت سندھ کو اور سید قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو رینجرز کے کردار کے حوالے سے شدید تحفظات ہیں جو موجود ہیں. یہ تو ہے آج کا دن، مگر اس سے منسلکہ بہت اہم آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور دھماکہ خیز ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آج کی سب سے بڑی خوشگوار اور سب سے بہترین خبر سامنے آئی صبح تقریباً 4 بجے جب پاکستانی فوج کے محکمہ اطلاعات نے یہ خبر دی کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب جسٹس سجاد علی شاہ کے بیٹے اویس علی شاہ بازیاب کرا لیے گئے ہیں. پورے 1 مہینے بعد 20 جون کو وہ کراچی کے کلفٹن کے علاقے سے اغوا ہوئے تھے. ٹانک سے آج صبح ایک فوجی آپریشن میں اویس علی شاہ کو بازیاب کرایا گیا. آپریشن ضرب عزم میں جو آپریشن کیے گئے ہیں ان میں سے یہ ایک بہترین آپریشن تھا جس میں بالآخر یہ اس آج کے سب سے اہم کیس میں کامیابی حاصل ہوئی. انٹر سروسز انٹیلیجنس نے اس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اویس علی شاہ کو برآمد کیا گیا اور چند گھنٹوں میں ان کو ان کے والد کے حوالے کر دیا گیا. یقینی طور پہ یہ آج کی ایک اور بڑی دھماکہ خیز خبر تھی اور اس حوالے سے جو آپریشن ضرب عزم جا رہا ہے اس کی جو کامیابیوں کی اطلاعات ہیں اس میں یہ ایک درخشاں باب تھا جس کا آج اضافہ ہوا ہے. آج ہی کے دن ایک اور بڑی دھماکہ خیز خبر آئی جب کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اس واقعے کے تھوڑی دیر بعد ایک غیر معمولی فیصلہ کیا جب ڈاکٹر عاصم دہشت گردی کیس کے اندر انہوں نے اس JIT کی بنیاد پر جو کہ ڈاکٹر عاصم کے ساتھ کی گئی تھی آج 4 اہم شخصیات کی ضمانتیں منسوخ کر دی. اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کے 2 اہم رہنما شامل تھے، اس میں نئی پاک سرزمین پارٹی کے صدر انیس قائم خانی بھی شامل تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے سابق رہنما عبد القادر پٹیل بھی تھے. ان 4 افراد کی ضمانتیں منسوخ ہوئی. انتہائی ڈرامائی منظر دیکھنے میں آئے جب ان میں سے 3 افراد تو اس انسداد دہشت گردی کی عدالت سے گرفتار کر لیے گئے. انہیں مختلف بختر بند گاڑیوں میں کراچی کی سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا. عبد القادر پٹیل اب سے تھوڑی دیر قبل گرفتار ہو گئے. اس طرح سے یہ ایک دھماکہ خیز دن ہے، اس میں دھماکہ خیز ڈیولپمنٹ ہے، دھماکہ خیز خبریں آج آئی ہیں. انتہائی اہم دن تھا آج کا. سرے سے اول تو بنتا ہی نہیں ہے پہلے روز سے کہ عاصم نے کہا کہ میں نے یہ بیان بھی نہیں دیا. جو 40 JIT ہیں ان کو آج ADC کورٹ ایکسیپٹ کیا ہے اور بیل ریجیکٹ کی ہے. جج بھی بندوق کے نوک پہ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک میں. یہ سب سے بڑی خبر کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آئی تھی چند گھنٹوں کے اندر جب لوگ اور وکلا برادری اور حکومت سندھ کے اعلیٰ ترین افسران
सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पे जा रहे थे, मिठाइयाँ लेके जा रहे थे, उन्हें सीने से लगा रहे थे कि इसी दौरान एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जज खालिदा यासीन ने फैसला किया डॉक्टर आसिफ हुसैन के केस पे ज़ियाउद्दीन अस्पताल में उन्होंने दहशतगर्दों का इलाज कराया है। इस हवाले से एक GIT तश्कील दी गई थी जिसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया था, कहा यह गया था कि डॉक्टर आसिफ हुसैन कहते हैं कि दहशतगर्दों का इलाज उनके ज़ियाउद्दीन अस्पताल में उसके लिए रेफ़र करते थे। उन्होंने नाम लिए, मुबैना तौर पर नाम लिए रऊफ़ सिद्दीकी, वसीम अख्तर का, अनीस कायम खानी का जो उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के राब्ता कमेटी में थे, और इसके अलावा अब्दुल कादिर पटेल जिनका कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अहम ताल्लुक़ था। इन सब के नाम उस मुबैना GIT में सामने आए थे। इन चारों अफराद ने इस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ज़मानत हासिल की थी, मुसलसल ज़मानत हासिल कर रहे थे, लेकिन आज इनकी अबूरी ज़मानतें मनसूख कर दी गई और इसके साथ ही ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी का अमल शुरू हुआ। पाक सरज़मीन पार्टी के सदर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, MQM की 2 अहम शख्सियात को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़ी देर बाद अब्दुल कादिर पटेल जो कि अदालत नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी और ये पूरी सूरत हाल डॉक्टर आसिफ हुसैन के हवाले से एक बहुत अहम रुख इख्तियार कर गई है, क्योंकि डॉक्टर आसिफ हुसैन का केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई कलीदी केस है, बहुत ही अहम केस है। पीपल्स पार्टी का मुसलसल मौक़िफ़ रहा है कि रेंजर्स ने अपने इख्तियारात में तजावुज़ किया है, डॉक्टर आसिफ हुसैन पर दहशतगर्दी का गलत इल्ज़ाम लगाया है। ये पीपल्स पार्टी का ठोस और मजबूत मौक़िफ़ रहा है, लेकिन आज इसमें ये कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई है और ये बहुत अहम डेवलपमेंट पैदा हुई है जो कि सिंध की सियासत पर बहुत भरपूर अंदाज में असरअंदाज होगी। और इसका दिन वो है जब रेंजर्स के इख्तियारात और उनके क़याम के हवाले से जो मुद्दत है वो आइंदा अगले 2 घंटे में ख़त्म होने वाली है। और फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया है। हम अपने गुज़िश्ता कई प्रोग्राम में तवातुर से आपको बता रहे हैं कि ये फैसला पीपल्स पार्टी में आला तरीन सतह पर किया जाएगा और ये फैसला जनाब आसिफ अली जरदारी करेंगे, इसकी सरकर्दगी जनाब आसिफ अली जरदारी करेंगे। लेकिन आज की इस ड्रामाई कैफियत में मरकजी किरदार रहा है डॉक्टर आसिफ हुसैन का बयान, उनका इंसदाद दहशतगर्दी का केस, उनका GIT के सामने बयान और उसके नतीजे में आज की गिरफ्तारियां। इस सिलसिले में हम बात करते हैं जनाब डॉक्टर आसिफ हुसैन के वकील जनाब अनवर मंसूर, जो पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, इस वक्त लंदन में हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब। आज आपके वकील जनाब डॉक्टर आसिफ हुसैन के बयान की बुनियाद पर ये बहुत धमाका खेज डेवलपमेंट हुई है। 4 अहम सियासी शख्सियात को गिरफ्तार कर लिया गया है कि उन्होंने केसेस रेफर किए थे, टेररिस्ट रेफर किए थे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल में और वहां पर उनका इलाज कराया था। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस चीज़ पे वजाहत देने के लिए आपने मुझे भी मदऊ किया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डॉक्टर आसिम के बयान के बेसिस के ऊपर नहीं किया बल्कि JIT की बेसिस पे किया। JIT का पहले दिन से हमारा यही मौक़िफ़ है कि ये एक ज़बरदस्ती ज़ोर से एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है जो कि बेस करता है ऐसी चीज़ों के ऊपर जो कि डॉक्टर आसिम से कहलवाई गई कोर्जन और फोर्स के जरिए उनके ऊपर टॉर्चर करके और टॉर्चर करने के बाद उनसे ये बातें कुछ कहलवाई गई हैं। जो FIR लॉन्च हुई थी उसके अंदर JIT का कोई जिक्र सच नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि डॉक्टर आसिम ने ये बातें कही हैं और चूंकि डॉक्टर आसिम ने कही हैं इसलिए उनका नाम शामिल किया गया था। ये FIR के अंदर लिखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली वो ये है कि जो डॉक्टर आसिम का बयान है जो कोर्ट के अंदर भी उन्होंने लिख के जो दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि ये जो बिल्स जिनके बेसिस के ऊपर इन्होंने केस बनाए हैं वो जो है वो रेंजर्स ने फोर्ज किए हैं, वो मैनिपुलेट किए हैं और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सामने नहीं आने दिया। और अनफॉर्चुनेटली ये जो जज साहिबा हैं इन्होंने वही किया कि जो कि इनको हुक्म दिया गया था, मैं इस तरह से कहूँगा, इसलिए कि अगले दिन जिस दिन उन्होंने डॉक्टर आसिम के लेकिन अनवर मंसूर साहब मैं थोड़ा सा मुकल होऊंगा। बहरहाल आपको अभी साबित करना होगा कि डॉक्टर आसिम पर दबाव डाला गया,
ان پر ٹارچر کیا گیا, ان سے زبردستی بیان لیا گیا. بہرحال اسے آپ کو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا. یہ بھی آپ کو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا کہ رینجرز نے جو بل دکھائے ہیں, جو ثبوت کے طور پہ پیش کیے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کا علاج کیا گیا ہے, وہ جعلی تھے. یہ بھی عدالت نے ثابت کرنا ہوگا. پھر سب سے بڑا ابھی آپ نے جو الزام لگایا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے, کہ جج نے جو آج فیصلہ دیا ہے وہ انہوں نے دباؤ کے تحت دیا ہے, یہ بھی بہرحال ایک سنگین بات ہے. یہ آپ کو عدالت میں ثابت کرنی ہوگی نا. ابھی یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوگا. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. بہت ایسی اس میں کوئی وہ نہیں بڑی بات تھی. جب بلز کو دیکھا گیا تھا اور جج صاحبہ نے جب بلز کو دیکھا تھا تو ان کو وہ اوریجنل ڈاکیومنٹس بھی دیکھنے چاہیے تھے جو انہوں نے نہیں دیکھے. اس سے زیادہ اور کیا ثبوت کسی کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یونیلیٹرل ایکشن لیا گیا, نمبر 1. دوسرا بہت کروشل بات جو کی ہم نے اس کے اندر, وہ یہ کی ہے انہوں نے کہ جہاں پر کہ علاج کرنے کی بات کی ہے, علاج ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے, اور اگر علاج نہ کرے کوئی آدمی کو, چاہے وہ بلٹ وونڈ کا ہی کیوں نہ ہو, اگر کوئی علاج نہیں کرے گا اس کی سزا 2 سال ہے. یہ آرگو ہوا, اور یہ جو جج صاحبہ ہیں انہوں نے اس کو ڈسکس تک نہیں کیا. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے تھی, جو آرگو ہونی تھی, اور جو ان کے فیور میں باتیں تھیں, وہ جج صاحبہ نے نہیں لکھی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لینگویج جو ہے, میں آپ کو 10 ججمنٹ پڑھا سکتا ہوں, یہ لینگویج وہ نہیں ہے جو پروفیشنل لینگویج ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. بہت بہت شکریہ جناب انور منصور, وکیل ہیں ڈاکٹر عاصم کے, اور آج کی پوری کیفیت کے حوالے سے یہ ڈاکٹر عاصم کا موقف ہے جو ان کے وکیل بیان کر رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر عاصم کا وہ موقف ہے جس کی پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے دفاع کر رہی ہے, اس کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے, اور آج اس سلسلے میں اس کو ایک بہت اہم فیصلہ بھی کرنا ہے جو کہ وہ نہیں کر رہی ہے رینجرز کے قیام کے حوالے سے, اس کے اختیارات کے حوالے سے. مگر آج کا جو یہ ڈرامائی منظر کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی ہے, اس کا ایک بہت بڑا سیاسی کونوٹیشن بھی ہے. ایک جانب متحدہ قومی موومنٹ کے 2 اہم رہنما, جن میں سے نامزد میئر وسیم اختر بھی شامل ہیں اور رؤوف صدیقی شامل ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا ہے. مگر ایک اور بہت اہم شخصیت نئی پاک سرزمین پارٹی کے صدر جناب انیس قائم خانی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اسی مقدمے میں, کہ اور جس میں مبینہ طور پہ بتایا گیا کہ جن دہشت گردوں کا علاج ضیاء الدین اسپتال میں کرایا گیا, MQM کے دہشت گردوں کا, مبینہ دہشت گردوں کا, وہ انیس قائم خانی صاحب کی بھی سفارش پہ کرایا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا ہے, کیونکہ الزام لگتا تھا کہ پاک سرزمین پارٹی دراصل اس کو سپورٹ ہے طاقتور حلقوں کی, اس کو سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی. مگر یہ پورا معاملہ آج الٹتا نظر آتا ہے, اور یہ الزام خاک ہوتا نظر آتا ہے, کیونکہ آج انیس قائم خانی کی جو گرفتاری ہوئی ہے دراصل اس مرحلے کے نتیجے میں ہوئی ہے جو رینجرز کی سرپرستی میں ہوا, جو رینجرز کی تحقیقات کے نتیجے میں ہوا, اور اسی تحقیقات کے نتیجے میں آج پاک سرزمین پارٹی کے جناب انیس قائم خانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ اس نئی پارٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کلیدی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین جناب سید مصطفیٰ کمال. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. جناب انیس قائم خانی کو آج گرفتار کیا گیا ہے, اور یہ اس مرحلے کا نتیجہ ہے جو دراصل پولیس نے نہیں کیا ہے بلکہ رینجرز نے کیا ہے. اور رینجرز کہتی ہے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال میں ڈاکٹر عاصم کے تھرو دہشت گردوں کا, مبینہ دہشت گردوں کا علاج کرایا گیا, اور جن لوگوں نے علاج کرایا ان میں دوسروں کے علاوہ جناب انیس قائم خانی بھی شامل تھے. تو آپ کی پارٹی کے صدر پر جو الزام آیا ہے دراصل وہ رینجرز لگا رہی ہے. بالکل, جب انیس بھائی اور ہم لوگ نہیں تھے یہاں پر, اس وقت یہ سارا الزام یہ لگا, ساری چیزیں ہوئی ہیں. یہ تو ہمارے موقف کی, ہمارے کیس کی, آج کا یہ کیس ہے, ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے, ایک کیس اسٹڈی ہے جو ہم 3 مارچ سے آ کر جو بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس بات کی, اس کیس کی ایک بڑی تائید ہوتی ہے. آج کا یہ واقعہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ بتا رہے ہیں ہم آئے کیوں, اور اس کی ریزن بھی آج کے اس واقعے سے اور واضح ہوتی ہے کہ دیکھیے, جب آپ الطاف حسین صاحب کی تقاریر سن کر, ان کے کنڈکٹس کو دیکھ کر, ان کے را کے ساتھ تعلقات کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس کو دیکھ کر, ان کے تقاریر بھیجا نکال دو, کیل ٹھوک دو, کوفن میں پیک کر دو بزنس مین کو, اینکرز کی فیملیز کو مار دو, میں کارکن ہوتا تو 100 بندے مارتا, یہ سب جب دیکھ کر آپ ایک عام لڑکے کو, سننے والے کو جب پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر اسی ریفلیکشن سے اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر کیسز بنتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں, اور اگر اس نے وہ کام
نہیں کیا ہوا ہوتا ہے تو اس ذہن میں اس دماغ میں اچھی فیلنگ نہیں ہوتی ہے انتظامیہ کے لیے, ملک کے لیے, اداروں کے لیے, حکومت کے لیے. آج میری اگر کوئی فیلنگ پوچھے, مجھے پتا ہے کہ انیس بھائی نے کبھی زندگی میں بھی ڈاکٹر عاصم سے بات نہیں کی, انیس بھائی کی کبھی بات نہیں ہوئی, ان کے دوستوں کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, تو کیا میری فیلنگ آج ہوگی اچھی فیلنگ ہوگی, انیس قائم خانی کی اچھی فیلنگ؟ یہ باریک لائن ہے جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمام کنڈکٹ سے الطاف حسین صاحب کو کوئی بھی نقصان نہیں ہو رہا ہے. وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ آپ بہت سارے لوگوں کو پکڑ لیں, بہت سارے لوگوں کو مار دیں, اس قوم کے اوپر ٹینک چڑھا دیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اس طرح کر کے اپنے بہت سارے اچھے اقدامات کے اوپر کوسچن مارک کر لیں گے. میری بات کسی کو بری لگتی ہے بالکل لگا کرے, میں پاکستان کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے اور کسی دشمن کو کامیاب نہ کرنے کے لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. یہی سوچ کر ہم آئے ہیں, یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے, مجھے تو پتا ہے سارا سلسلہ, بلکہ ہم جو کارکنوں کا کیس لڑ رہے ہیں, لوگوں کا کیس لڑ رہے ہیں, اس کمیونٹی کا, اس ملک کا, اس صوبے کے رہنے والوں کا, اس کی تائید ہوتی ہے. اور اگر جس نے یہ واویلا مچایا وہ دیکھ لے کہ اگر ہم آج اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے ہم نے تو یہ پورا اللہ کی رضا کے لیے کام کیا سارا. بالکل مصطفیٰ, مگر ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ جن لوگوں نے اگر جرائم کیے ہیں, مثال کے طور پہ جن لوگوں نے بھی جرائم کیے ہیں, اور الطاف حسین تو ہے لندن کے اندر, لیکن اگر قتل کراچی میں ہوا ہے, اگر املاک کو تباہ کراچی میں کیا گیا ہے, اگر لوٹا کراچی میں گیا ہے, تو جو اس کے ملزمان ہیں وہ تو گرفتار ہوں گے, ان کے خلاف تو کارروائی ہوگی, ان کو تو سزائیں دی جائیں گی نا. اس سب کو معاف تو نہیں کیا جا سکتا نا مصطفیٰ صاحب. کون بھائی, وہ جس نے کسی انسان کو مارا ہے, اس کو اگر وہ اس کے ساتھ آپ ثبوت ہیں, اس کو لٹکا کے نہ اس سے ایکسپٹ کروائیں, اس کو جو ہے وہ اس کو دوسرے طریقے سے نہ ایکسپٹ کروائیں, اس کو ایک طرف کر لیتے ہیں. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں قانون بھائی, آپ اسی طرح سے کیا یہ سارا ملک چلاتے رہیں گے کہ ایک آدمی ترغیب دیتا رہے, لوگ پکڑ کرتے رہیں, وہ کام کرتا رہے, دوسرے آ جائیں وہ, لیکن آپ کیا جہاں سے یہ جس فیکٹری سے ساری چیزیں بن رہی ہیں اس کے اوپر آپ کا بس نہیں چلتا؟ میرا یہ کہنا ہے اگر آپ کا اس کے اوپر بس نہیں چلتا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ جن لوگوں کو تقریر سنا رہے ہیں, جن کو وہ ورغلا رہے ہیں, جن کو وہ اپنے رستے پر لگا رہے ہیں, پھر آپ کو ان کو بھی پکڑنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر آپ اتنے بے بس ہیں, اگر آپ کی اتنی مجبوریاں ہیں کہ آپ 6 دفعہ ایک را کے ایجنٹ کو 6 دفعہ وہ تقریر کر رہے ہیں, لوگوں کو کھلے عام ویڈیوز کے سامنے, کیمروں کے سامنے لوگوں کا بھیجے کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جرنیلوں کو میں ڈی جی رینجرز کو کہہ رہے ہیں کہ میں 10 دفعہ قبر سے نکال کر اس کو جو ہے سولی پہ ٹانگوں گا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اینکرز کو گالیاں بک رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے لوگوں کی میں کافن بنا کر جو ہے وہ جب میرا دور آئے گا تو ان کے جنہوں نے کالیں ریسیو نہیں کی ان کو میں ملک سے باہر, ان کو صوبے سے, شہر سے باہر بھیجوں گا. اگر آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, ان کے چلانے والے حواریوں کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو پھر کوئی حق نہیں ہے کہ کسی لڑکے کو پھر آپ پکڑیں, پھر رہا کریں پھر سارے لوگوں. لیکن مصطفیٰ یہ تو بڑی ایک بہت ہی مشکل اور ایک مشکل ترین صورتحال ہے. اس کا مطلب ہے کہ ریاست پھر سرنڈر کرے اور اس آپریشن کو ختم کر دے. اگر ایسا ہے تو پھر قانون بھائی بالکل ختم کر دینا چاہیے اس آپریشن کو, اگر آپ اس جڑ کو نہیں ختم کر سکتے. قانون بھائی ریاست اپنے لیے برائی پیدا کر رہی ہے, میں بتا رہا ہوں کہ یہ پھر ناسور بڑا ہو رہا ہے. لوگ ریاست کے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہے, آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ریاست جو آپریشن کر رہی ہے وہ 100% جو ہے وہ ایک آدمی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہو رہی ہوگی؟ قانون بھائی انسان ہے ریاست کے لوگ بھی, ان کے پاس بھی کوئی پیمانہ, کوئی مشین نہیں ہے. 10 12 20 لوگ جمع کر کے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے خاندان ہے, اس کے دوست ہیں, پھر ان کو الطاف حسین کی بات اپیل کرے گی. اگر ریاست اس جڑ کو نہیں ختم کر سکتی تو ریاست اس وقت تک انتظار کرے آپریشن میں جب تک اس جڑ کو ڈیل کرنے کا کوئی اس کے پاس نسخہ نہیں ہے. بالکل بند کر دینا چاہیے آپریشن کامران بھائی, اگر یہی کرنا, اس لیے کہ میں آگے تباہی بربادی دیکھ رہا ہوں. یہ سارے لوگ جڑ جائیں گے الطاف حسین صاحب کے ساتھ, یہ سارے لوگ جو ہے وہ جو جن کے ساتھ زیادتی ہوگی, آپ یہ کہہ نہیں سکتے 100% کہ ہر آدمی جو ہے وہ قصوروار ہے. مجھے آج کی مثال دیکھ لیں, مجھے پتا ہے کہ انیس قائم خانی نے فون نہیں کیا, آج جو ہے وہ میری کیا فیلنگ ہوگی مجھے بتائیے. مجھے پتا ہے انیس قائم خانی نے ڈاکٹر عاصم سے, مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ رؤف صدیقی اور وسیم اختر نے بھی فون نہیں کیا. کامران بھائی کیا فیلنگ ہوگی؟ یہ بڑا ٹیسٹ کیس ہے, یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں.
پاکستان کے لیے برا ہو جائے گا، پاکستان کے لیے دشمن اور کامیاب ہو جائے گا۔ میرا انیس قائم خانی مسئلہ نہیں ہے، آ جائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، آ جائیں گے۔ جو ہمارا کیس ہے، میں 4.5 مہینے سے بول رہا ہوں، میں جانتا ہوں الطاف حسین صاحب کو، میں ان لڑکوں کو بھی جانتا ہوں، میں اس قوم کو بھی جانتا ہوں، میں پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ جڑ کو، برائی کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، پھر آپ کو یہ میجرمنٹس نہیں لینے چاہیے، ویٹ کر لیں اس وقت تک کا جب تک آپ کے پاس یہ صلاحیت نہ آ جائے۔ تو مصطفیٰ بھائی، آپ تو بہت ہی آپ بہت سیریس بات کر رہے ہیں، پوری ذمہ داری سے آپ بات کر رہے ہیں کہ نہ یہ کہ انیس قائم خانی صاحب نے اس معاملے میں کوئی حصہ لیا یا دہشت گردوں کا علاج کرایا، ڈاکٹر عاصم سے بات کی، بلکہ آپ تو ایک قدم آگے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ وسیم اختر نے کیا ہے، نہ رؤوف صدیقی نے کیا ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شاید یہ تصور کریں کہ شاید قادر پٹیل نے بھی نہیں کیا ہو، اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا کیس ہے۔ کامران بھائی، میں اپنے حوالے سے تو بالکل کہہ سکتا ہوں کہ جو میرے اوپر جو الزام ہے وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ میں نے جرم کیا نہیں، میرے سے مراد انیس قائم خانی، میں تو آئی وٹنس ہوں، میں ہوں دن اور رات، بنتا نہیں نا پارٹی میں انیس قائم خانی بھائی کا کال کرنا ڈاکٹر عاصم سے بنتا ہی نہیں، میں ان کو اس کو جانتا ہوں، عرصے دراز ان کی کبھی بات ہی نہیں ہے فون پہ، انیس بھائی سے بات ہی نہیں۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے اچھے کام کیے ہوں گے، بہت سارے اچھے آپریشن ہوئے ہوں گے، بہت فرق آیا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں الطاف حسین صاحب کو سوٹ کرتی ہیں۔ آج آپ نے یہ کر کے ان کو موقع دے دیا کہ وہ مہاجر کارڈ استعمال کریں، وہ رونا روئیں، آج ان کو جو ہے وہ سہولت مرزا بھی یاد آ رہا ہے، آج ان کو اجمل پاڑی بھی یاد آ رہا ہے، آج ان کو مناج قاضی بھی یاد آ رہا ہے، جن کو کہتے تھے کہ بھئی یہاں کیوں آ گئے، یہاں کیوں آ گئے، بھائی آپ سمجھیں وہ کیس تو یہ ان چند گرفتاریوں سے تو نہیں، وہ کیس تو یہ کراچی کی سڑکیں، کراچی کا کوڑا، کراچی کا پانی، کراچی کا ٹرانسپورٹ، کراچی کا حال، کراچی کا ایکسچیکر میں کنٹریبیوشن، اس کے حوالے سے اس شہر کا تباہ برباد ملبہ بنا ہوا یہ شہر، یہ کیس نہیں ہے الطاف حسین کا، یہ چند گرفتاریاں کیا کیس ہیں؟ کامران بھائی، اگر آپ ایک را کے ایجنٹ کو اپنا مینڈیٹ جمع کر کے دے دیں گے اور وہ را کے ایجنٹ پکڑا جائے اور وہ کانفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی کر دے آج کی گورنمنٹ کے سب سے بڑے عہدیدار کے سامنے جن کا نام رحمان ملک ہے، زرداری صاحب کو بھی اس کا پتا ہے، رحمان ملک صاحب کو بھی پتا ہوگا، رحمان ملک صاحب کو پتا ہے تو ان کو بھی پتا ہوگا، جو اور ان کی یہاں پر حکومت ہے، وہ آپ نے تو ان کو جیک پاٹ ہاتھ میں ہٹ کر کے دے دیا نا، اب تو ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، آپ کے پاس 85% مینڈیٹ ہے، آپ نے مینڈیٹ ایک الطاف حسین صاحب کو بچانے کے لیے گروی رکھ دیا ہے، پھر تو کچھ بھی حشر ہو جائے وہ شہر میں کم ہے، آپ کا چوکیداری چور ہے، میں یہی تو سمجھا رہا ہوں۔ اچھا نہ مانے نا میری بات، مصطفیٰ کمال یہی کہتا رہے گا، مصطفیٰ کمال آخری سانس تک یہی کہتا رہے گا، نہیں یہ جو حشر بھی ہے، کچرا، پانی نہیں، بجلی نہیں، شہر کا حشر، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مجال تھی کسی کی کوئی بھی حکومت رہتی کہ کوئی یہ کر سکتا جس کے پاس 85% مینڈیٹ ہے؟ کامران بھائی، جس کے پاس 85% مینڈیٹ ہے اس پارٹی کا قائد کانفیشنل اسٹیٹمنٹس دے چکا ہے را کے ایجنٹ ہونے کا، پکڑا گیا ہے، اس کے اوپر ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کا کیس چل رہا ہے، آپ کے لوگ پکڑے گئے، اس کو دنیا کیوں پکڑی؟ اس حکومت کو تو جیک پاٹ ہٹ ہو گیا، اس کے بعد جو چاہیں شہر میں کرتے رہیں، سب کو پتا ہے کہ 2 ٹیلی فون کال جائیں گی وہاں پر، اگر یہ سیریسلی مسائل پہ آنکھ نکالیں گے، اگر یہ آواز اٹھائیں گے، 2 گھنٹے کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوگی۔ اب یہ قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ایک آدمی کو بچانے کے لیے جو کہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے لیے اپنا مینڈیٹ بھیج دینا ہے، یا تم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے؟ مصطفیٰ کمال کا کام ہے صرف بتانا، مصطفیٰ کمال کی پارٹی کا کام ہے صرف بتانا، نہ مانو میری بات، میں یہی بات کرتا رہوں گا، نہ مانو میری بات، میں کسی کو گن پوائنٹ پہ آمادہ نہیں کروں گا کامران بھائی، میں تو آواز دینے والا ہوں، میں آواز دینے آیا ہوں۔ لیکن ابھی اصل سچویشن ایک تو آپ کی پارٹی کے صدر ہیں انیس قائم خانی صاحب کو، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اب ظاہر ہے کہ اب اس کا ایک قانونی مرحلہ ہوگا، اس کے علاوہ ان کا نام ایک اور کیس کے اندر ہے، آپ کو پتا ہے کہ بلدیہ فائر کیس میں بھی ان کا نام ڈال دیا گیا تھا، بلدیہ فیکٹری میں جو آگ لگائی گئی تھی، وہ تو الزام بہت ہی زیادہ سنگین ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کے سے منسلکہ دوسرے لوگوں کا بھی الزام ہے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے دفاع کی اب ایک جنگ کرنی پڑے گی، باقی معاملات تو دوسری طرف ہیں۔ کامران بھائی، ایک لفظ پڑھ لیجئے گا اس جی آئی ٹی کی
انیس قائم خانی بھائی کا نام اس کیس میں نہیں ہے، کوئی دور دور تک بھی نہیں ہے، انیس بھائی کا نام نہیں ہے. یہ اس وقت کی میڈیا میں جب ہم بھی باہر تھے تو یہ چیزیں چلتی تھیں، یہ بات آتی تھی. بٹ if you have a look of that GIT کارروائی، انیس بھائی کا، انیس قائم خانی بھائی کا نام بلدیہ ٹاؤن فائر فیکٹری میں نہیں ہے، اور نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہے. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس ملک میں جو ہے کوئی قانونی بات نہیں ہے، لیکن اس کیس میں نام نہیں ہے انیس بھائی کا. اچھا، اب اگلا مرحلہ کیا ہے انیس قائم خانی صاحب کی رہائی کے حوالے سے؟ اب کیا آپ کر رہے ہیں؟ کان بھائی جو ہمارے لائرز ہیں، کان بھائی جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے، سینکڑوں لوگوں نے آج کال کی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، آلریڈی لائرز تو کام کری تھے اس کے اوپر. لائرز انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیل اپلیکیشن لگا رہے ہیں، اور بیل اپلیکیشن لگائیے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیل ہو جائے گی. بالکل اس لیے تو کوئی ایسا کوئی کیس نہیں ہے، آج تو جو کچھ ہوا وہ سارا ہوا، لیکن بیل ہو جائے گی. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور میں آپ کے توسط سے اپنے کارکنان کو کہتا ہوں کہ بالکل پریشان نہ ہوں، جن لوگوں کی کال ہے، اور بالکل صبر تحمل سے ساری چیزوں کو جو ہے فیس کرنا ہے، دیکھنا ہے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چھوٹے چھوٹے امتحانات آئیں گے. ہم بہت بڑے کام کے لیے، مقصد کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے. بہت بہت شکریہ جناب مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ابھی ایک عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے بہت اہم فیصلہ کرنا ہے حکومت سندھ کو، اور وہ ہے کہ رینجرز کو وہ چاہتی ہے سندھ میں یا نہیں، اور وہ بھی کہ ان کن اختیارات کے ساتھ چاہتی ہے. اشارہ دے دیا ہے آج سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہ یہ سب کچھ بہت آسانی سے ایک پروسیس کے ذریعے نہیں ہونے والا ہے. دوسری جانب وزارت داخلہ، وفاقی حکومت نے بھی کچھ فیصلے کیے ہیں. وہ خصوصی شق جس کے ذریعے رینجرز کے پاس 90 روز تک کسی کو حراست میں رکھنے کا اختیار تھا، وہ پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، اس کو ریوائیو نہیں کیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی کا جو قانون بنایا گیا تھا پوپا، وہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے. یہ بڑا اہم دن ہے، لیکن سندھ میں فی الحال یہ فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے. 2 گھنٹے باقی ہیں رینجرز کے پاس سندھ میں قیام کے اس کے حساب سے، اس کے تعین کے لیے اور اس کے اختیارات کے حوالے سے. سندھ حکومت کیا سوچ رہی ہے، براہ راست جواب حاصل کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اپنے پچھلے کئی پروگرام سے، پچھلے کئی دنوں سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سندھ میں فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، اور یہ فیصلہ اس دفعہ اتنا آسان نہیں ہوگا. فیصلہ یہ کہ رینجرز سندھ میں قیام کرے، سندھ رینجرز، اس کے اختیارات کیا ہوں، اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت، اس کی صوبائی قیادت، اس کی سندھ حکومت کے جو تحفظات ہیں، اس کے حوالے سے یہ مرحلہ بہت مشکل ہوگا. وہ مرحلہ آ گیا، فیصلہ نہیں ہوا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا. اب صرف 2 گھنٹے باقی ہیں. اگلے 2 گھنٹے کے اندر قانونی طور پہ رینجرز کی سندھ میں قیام کا جو اجازت یا تعین سندھ حکومت نے کیا تھا وہ ختم ہونے والا ہے. رات 12 بجے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی آٹومیٹیکلی وہ اختیارات بھی ختم ہو جائیں گے جو پولیس کے اختیارات انسداد دہشت گردی کے حوالے سے سندھ حکومت نے رینجرز کو تفویض کیے تھے. ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو وفاق میں بھی ہوئی ہے. وفاق نے وہ خصوصی اختیارات جو سندھ رینجرز کو بھی حاصل تھے، جس میں شق 11EE یعنی کہ رینجرز کو اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی مشکوک شخص کو گرفتار کر لے، 90 روز تک اس کو اپنی تحویل میں رکھے. تو وہ اختیار جو تھا وہ 15 جون کو ختم ہوا، اور وفاقی حکومت نے اس کی تجدید نہیں کی. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ، جو کہ آپریشن ضرب اسب کے حوالے سے اور پاکستان کے نیشنل ایکشن پلان میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی گئی تھی وہ تشکیل دیا گیا تھا. وہ پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ بھی ختم ہو گیا ہے، اس کی بھی تجدید وفاقی حکومت نے نہیں کی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آپریشن ضرب اسب کی کامیابی کے قریب اب اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو صورتحال ہے، یا 2 سال سے جو کے حوالے سے جو اس کے تجربات ہیں، اس کے حوالے سے آئندہ کے کردار کو تشکیل دے. اسی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ رینجرز کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کٹھن ہیں، اور کٹھن معاملات آج کے دن کے حوالے سے جو کہ ہم نے دھماکہ خیز دن بتایا ہے، اس کی بڑی زبردست عکاسی کر دی ہے پیپلز پارٹی کی تھنکنگ کی اور اس کی قیادت کی تھنکنگ کی. خود سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب سید قائم علی شاہ نے، جب انہوں نے آج کے دن، جبکہ یہ وقت ختم ہونے والا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ابھی ہوا نہیں ہے، فیصلہ کیا ہونا ہے، کس انداز سے ہونا ہے. جناب سید قائم علی شاہ نے کہا کہ یہ فیصلہ وہ نہیں کریں گے، پارٹی کی قیادت کرے گی. اور یہ بات بھی ہم اپنے اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں، کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ترک کا پتہ اب جناب آصف علی زرداری کے پاس ہے، گیند جناب آصف علی زرداری کے کورٹ پہ ہے. کچھ لگ بھگ یہی بات کی اب سے تھوڑی دیر قبل سید قائم علی شاہ نے جب انہوں نے لاڑکانہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا.
پارٹی کی قیادت جو ہے اہم فیصلے وہی کرتے ہیں، مشورے سے کرتے ہیں، اور سینٹرل کمیٹی سے مشورہ کرتے ہیں، گورنمنٹ سے بھی مشورہ کرتے ہیں ہماری لیڈرشپ، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے. تو اس میں ابھی فیصلہ ہونا ہے، لیکن رینجرز نے بھی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کام کیا ہے. اور باقی یہ ہے کہ چاہے پولیس ہو چاہے رینجرز ہو ایکسیسز نہیں کرنی چاہیے کسی بھی صورت میں. قانون کے دائرے کے اندر، آئین کے دائرے کے اندر سب کو کام کرنا ہے. دبے الفاظ میں کر رہے ہیں، لیکن سید قائم علی شاہ اپنے جذبات کا کسی انداز سے اظہار کر رہے ہیں. مگر آج ایک اور بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے جس کا تعلق موجودہ صورتحال سے. آپ کے علم میں ہے کہ رینجرز کارروائی کر رہی ہے لاڑکانہ میں، جہاں پہ اسد کھرل نامی ایک شخص کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ پھر رہا کرا لیے گئے تھے، جس کے بعد ایک تنازع نے جنم لیا تھا، جس کے بعد رینجرز پولیس کے ساتھ لاڑکانہ میں بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے، گرفتاریاں کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ اغوا برائے تاوان کے معاملات میں ملوث ایک گروہ کے پیچھے وہ جا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. حکومت سندھ بار بار کہہ رہی ہے کہ رینجرز کا اختیار اور اس کا تمام معاملات کراچی تک محدود ہیں. آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ میں جناب سید قائم علی شاہ نے ایک بار پھر زور دے کے کہا، اور یہ پہلی بات سامنے آئی ہے جناب سید قائم علی شاہ کی جانب سے، جو بات ہمارے ایک گزشتہ پروگرام میں ان کے مشیر قانون جناب مرتضی وہاب نے کہی تھی. آج سید قائم علی شاہ نے یہ بات کی اور یہ بہت نازک بات ہے. انہوں نے کہا کہ رینجرز کا اختیار صرف کراچی تک محدود ہے، خاص طور پہ کراچی میں، سندھ میں نہیں. سندھ میں پولیس ہے. رینجرز کو ان چاروں ہی ایشوز پر، چاروں ہی آفینسز میں کوئی پاور یا اختیار باقی سندھ میں نہیں دیا گیا سوائے کراچی کے. کراچی میں 4 جو مین آفینسز ہیں یا ہینس آفینسز ہیں، وہ ٹیررزم ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، اور بطہ خوری ہے، یا کڈنیپنگ فار رینسم ہے. ان 4 ایشوز پہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے یہ ایشوز ہیں، تو ان میں ان کو اختیارات دیے ہیں. یہ وجہ نزاع بنے گا، کیونکہ رینجرز کا کہنا یہ ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس کی جو ذمہ داریاں سندھ میں ہیں، اس کے تحت وہ پورے سندھ میں کارروائیاں کر سکتی ہے، اور اس قسم کی وہ کارروائیاں کرتی رہے گی. یہ بات ہمیں ایک گزشتہ پروگرام میں ڈی جی رینجرز نے یہ بات کہی تھی، اور جو کہ ہم نے نشر بھی کی تھی. مگر ایک اور بہت اہم معاملہ جو کہ اسد کھرل کے حوالے سے ہے، آج لگتا یہ ہے کہ سندھ حکومت اپنی یہ رائے بنا رہی ہے کہ اسد کھرل پر الزامات کی بنیاد نہیں ہے، اور شاید وہ الزامات جو رینجرز کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کہتے ہیں کہ ان کی معلومات کے حوالے سے ان کو جو پریزنٹیشن دی گئی ہے، جس کے لیے آج انہوں نے خصوصی طور پہ لاڑکانہ کا دورہ کیا، وہ ایک مختلف بات کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ وجہ نزاع اور مزید بڑھائے گی. ابھی میری میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں جو میرے سامنے بات آئی تھی کہ یہاں کچھ ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں، وہ تو انہوں نے نفی کی. جو ڈی آئی جی تھا یا ایس پیز تھے، انہوں نے کہا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی یہاں اس وقت نہیں ہے. تو اس لیے جناب اس میں یہ کوئی نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے تو ہم نے پولیس کو کہا ہے کہ دے شوڈ انویسٹیگیٹ. اگر ایسا کوئی ہے تو وہ بتائیں گے یا اریسٹ کریں گے. لیکن اس وقت جو بیان انہوں نے دیا یا بریفنگ مجھے پریزنٹیشن دی، اس میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. تو سید قائم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اسد کھرل کے خلاف الزامات کی ان کو جو بریفنگ دی ہے اس میں وہ الزامات درست نہیں ہیں. دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان، جو کہ بات چیت کے ان کا ماحول نہیں ہے حکومت سندھ کے ساتھ، وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے قائدین کے ساتھ ان کا بہت زیادہ تعلق نہیں. لیکن آج انہوں نے ایک تحریری خط جاری کیا ہے جو ان کے قول رینجرز کو لکھا ہے، جو انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو لکھا ہے، جس میں انہوں نے خاص طور پہ یہ بات کہی ہے کہ رینجرز کی محنت اور کاوشوں کو کسی صورت میں ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. رینجرز نے جانوں کی پرواہ کیے بغیر کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی ہے. یقینی طور پہ یہ درست بات ہے. رینجرز کے معاملے پہ ہر بار تاخیر حکومت سندھ نے کی ہے، اور سندھ میں رینجرز کی تعیناتی کراچی آپریشن باہمی مشاورت سے شروع کیا گیا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر سندھ میں رینجرز کے اختیارات اور اس کے تقرر تعین کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے. یہ وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے کی ہے. مگر ایک بہت اہم بات ہے جو کہ ابھی تک وزارت داخلہ کی جانب سے اس کی تشریح سامنے نہیں آئی ہے کہ آخر وزارت داخلہ نے رینجرز کے اختیارات میں اضافہ توسیع کیوں نہیں کی، یا یہ کہ تحفظ پاکستان ایکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا، جو دہشت گردی کے خلاف ایک انتہائی اہم قانون تھا، اس میں
کیوں نہیں توسیع کی گئی اور 11EE کا جو اختیار تھا رینجرز کے پاس اس میں توسیع وہ تو وزارت داخلہ کے پاس تھا اختیار وہ آخر کیوں نہیں کی گئی یہ پوری صورتحال ہے. اب جانتے ہیں حکومت سندھ کا موقف کیا ہے جس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے جناب مرتضیٰ وہاب نے جو وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے قانون ہیں. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب. 2 گھنٹے باقی ہیں حکومت سندھ نے کیوں فیصلہ نہیں کیا کہ رینجرز کے قیام کے حوالے سے کیوں ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہر چیز کو اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں ساری باتیں کہیں اس کے بارے میں پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بات کہی جو ان کا اوپینین ہے وہ ایک اوپینین نہیں ہے, انہوں نے قانون کی بات کی ہے. اور قانون کی خاص بات یا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ لکھت پڑھت میں ہوتا ہے, وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتا ہے اور قانون سپیکس فار اٹ سیلف. وزیر اعلیٰ صاحب نے جو آج بات کی وہ بات کی ان نوٹیفیکیشنز اور ان آرڈرز کے بیسس کے اوپر جن بیسس کے تحت پاکستان رینجرز کی سندھ صوبے کے اندر 19 جولائی 2015 کو آخری تعیناتی کی گئی. اور تعیناتی کرتے وقت اس وقت کے وزیر داخلہ اور وزارت داخلہ کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس میں بڑا غیر مبہم الفاظ میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان کے پاورز ہوں گے فار اسسٹنگ سندھ پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن. دوسری جو امپورٹنٹ چیز وزیر اعلیٰ صاحب نے کہی وہ انہوں نے کہی کہ ATA پاورز جو ہیں ان کو پورے سندھ میں یا ہینیس کرائمز کے لیے ان کے پاس پاورز پورے سندھ میں نہیں ہیں, وہ پاورز ان کے پاس صرف اور صرف کراچی ڈویژن تک محدود ہیں. یہ بات بھی قائم علی شاہ صاحب نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کی, اس کے لیے بھی ڈاکیومنٹیشن موجود ہے, اس کے لیے بھی قانون موجود ہے, اس کے لیے بھی وہ آخری 9 مئی 2016 کا نوٹیفیکیشن موجود ہے اسی انٹیریئر منسٹری کا جو کہتی ہے کہ ان کے پاس ATA قوانین کے تحت جو پاورز ہوں گی وہ صرف کراچی ڈویژن تک محدود کی جائیں گی. یہ آئی ڈونٹ نو وائی اس تاثر کو ڈیولپ کیا گیا ہے کہ سندھ حکومت اس بات پہ ایک امپیڈمنٹ ہے, ایک دیوار بنی ہوئی ہے کہ وہ انٹیریئر سندھ میں نہیں جا سکتی پاکستان رینجرز. یہ بات شروع سے طے کی جا چکی ہے کہ کراچی کے جو معروضی حالات تھے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے سندھ پولیس کے ساتھ ساتھ پاکستان رینجرز کو طاقت دی گئی تھی کراچی کے لیے. مرتضیٰ صاحب مگر رینجرز یہ کہتی ہے کہ کیس سندھ کا ہو, ملزم یہاں سے بھاگ جائے, نیٹ ورک وہ اندرون سندھ میں رکھے, یہاں سے لوگوں کو اغوا کرے مبینہ طور پہ اور ان کو مثال کے طور پہ لڑکانہ میں لے جا کے چھپا دے تو وہ اتنا پیچھا کریں گے نا, وہاں جا کے چھاپا ماریں گے, ان کو پکڑیں گے. کیس کی بنیاد تو کراچی کی ہے. نہیں تو وہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا کہ وہ بندہ پھر سندھ تک محدود نہیں ہوتا, وہ تو پورے پاکستان میں جا سکتا ہے. آج اویس علی شاہ صاحب کا کیس آپ نے دیکھ لیا, کراچی سے کڈنیپنگ ہوتی ہے اور وہ کراچی سے ہوتے ہوئے بلوچستان, پنجاب سے ہوتے ہوئے DI خان سے ہوتے ہوئے KPK سے ہوتے ہوئے ٹانگ تک پہنچ جاتے ہیں. تو آخر میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام بالکل لا انفورس کرنا ہے, قانون کی عمل درآمد کرنا ہے, لیکن جو ود ان دا لیگل ایمبٹ جو طریقہ کار قانون میں واضح کیا گیا آپ اسی کو فالو کریں گے نا. آپ اپنی طرف سے تو قانون کو ایجاد نہیں کریں گے. دیکھیں قانون کی ایک اور خاص بات ہے, قانون ایک ارتقائی عمل ہے. قائم علی شاہ صاحب نے کہا کہ نہ سندھ پولیس کو نہ پاکستان رینجرز کو ایکسیس کرنے کی اجازت ہے. یہ بالکل درست بات ہے. جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے, جس طرح ماضی میں ہم نے یہ چیزیں کی ہے, ان ایشوز کو تھرو باہمی مشاورت ہم نے ریزالو کیا ہے. لیکن یہ کہنا میرے لیے آج کہ آج سندھ پولیس جو ہے وہ رحیم یار خان میں کام کر سکتی ہے, وہ بلوچستان میں کام کر سکتی ہے, یہ بات قانونی طور پر صحیح نہیں ہوگی. ہم سب کامران صاحب ہم سب نے ایک چیز کے لیے کام کیا ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہو, سپریمیسی آف لا ہو, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو. تو اگر ہم اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہوگا تو جو کچھ بھی قوانین موجود ہیں ان کو فالو کیا جائے. لیکن آپ نے آئین کی شق 147 کے تحت جب رینجرز کو بلایا تو اس کے ساتھ ہی آٹومیٹکلی ان کے پاس اختیار ہو گیا نا, کہ یہی کہا جاتا ہے رینجرز کی جانب سے کہ جب ہم شق 147 کے تحت آئے ہیں تو اس کے ساتھ ہم صرف ایک سبسروینٹ بننے کے لیے تو نہیں آئے ہیں, ہمیں بہرحال اس کے ذریعے بہت سارے اختیارات حاصل ہوئے ہیں. آئین کی شق 147 کی روح کی بات کرتی ہے رینجرز. دیکھیے میں تو کاغذات پہ بلیو کرتا ہوں, وکیل ہوں. کاغذ پڑھیں آپ, یہ 30 جولائی 2015 کا انٹیریئر منسٹری کا نوٹیفیکیشن ہے. اس نوٹیفیکیشن میں وہ خود کہتے ہیں The competent authority has accorded approval for deployment of Pakistan Rangers with effect from 20 July 2015 to 19 July 2016 for rendering assistance to Sindh Police in maintenance of law and order.
اسسٹنس آف سندھ پولیس. اب اگر اس لفظ کی آپ تشریح کریں سادہ الفاظ میں تو اسسٹنس کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ 2009 کا وہ ایس او پی دیکھیں تو اس ایس او پی میں بھی یہ کہا ہوا ہے کہ وہ کہیں پہ خود ساختہ کارروائیاں نہیں کریں گے, وہ سندھ پولیس کے ساتھ مل کے کارروائی کریں گے. یہ باتیں میں نہیں کر رہا ہوں, یہ باتیں قائم علی شاہ صاحب نہیں کر رہے, یہ باتیں آپ نہیں کریں, یہ کاغذات کر رہے ہیں, ان کاغذات کو چینج کر دیں. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے ان کو خصوصی اختیارات دیے نا, بالکل پولیسنگ کے اختیارات دیے, وہ اس کے ابو تھے. نہیں, دیکھیں nothing is more paramount than the constitution of Pakistan. میں وکیل ہوں, میں پاکستان کا رہنے والا ہوں, میرے لیے آئین و پاکستان سب سے بڑا ڈاکیومنٹ ہے. اس ڈاکیومنٹ کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. نمبر 1, جو ان کو پولیسنگ پاورز دی گئیں, جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو آپ اس بات کو بھی اٹھائیں کہ وہ پولیسنگ پاورز ان کو دی گئی ہیں کراچی ڈویژن کے لیے. اس نوٹیفیکیشن میں بھی کراچی ڈویژن کا ذکر ہے. آپ کہتے ہیں, میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو, یہ 9 مئی 2016 کا ڈاکیومنٹ ہے. اب ایپلیکیشن آف لا پہ ایشو آ رہا ہے نا, اس ایپلیکیشن آف لا پہ اگر ایشو ہوتا ہے دونوں پارٹی ساتھ بیٹھ سکتی ہیں اور گفت و شنید کے ساتھ ایشو کو ریزالو کر سکتی ہیں. بیکاز ہمارا مقصد بھی سندھ کے اندر دیربا امن قائم کرنا ہے, ان کا مقصد بھی یہی ہے. اگر کامن آبجیکٹو ہمارا یہ ہے تو دونوں پارٹیز کو ساتھ بیٹھ کے ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. جو چودھری نثار صاحب, آئی ایم سوری ٹو سے, بار بار جو ہے وہ جلتی پر تیل چھڑکتے ہیں, وہ کبھی کوئی صحیح کام نہیں کرتے. انہوں نے ابھی تک یہ لیٹر تو لکھ دیا چیف منسٹر صاحب کو کہ آپ پاورز ایکسٹینڈ کر دیں, انہوں نے کوئی اس طرح کا بیان دیا, پریس کو بتایا کہ انہوں نے کیا ایفرٹس کیے ہیں پوپا کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے, انہوں نے کیا ایفرٹس کیے ہیں سیکشن 11 کو رینیو کرنے کے لیے. ایسی وہ بات نہیں کرتے, بٹ ہر چیز کا الزام وہ دیکھتے ہیں جی بیچاری سندھ حکومت کے اوپر آپ لگا دیں. اچھا, اب ذرا سے قانونی پوزیشن ایکسپلین کر دیجئے. رات 12 بجے کے بعد رینجرز کی حیثیت کیا ہے؟ سندھ رینجرز کی حیثیت سندھ میں کیا ہے؟ ہمارے مہمان ہیں, وہ مہمان ہے, لیکن کوئی اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, کوئی اپنی کوئی جیورسڈکشن میں کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اسٹرکٹلی اسپیکنگ آف لا, اگر کسی کو کسی چیز کی اجازت دی گئی ایک اسپیسیفائڈ ڈیٹ تک, اس ڈیٹ کے بعد وہ اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کی جا سکتی. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب کبھی وہ پاور ایکسٹینڈ کی جائے گی, اس کے اوپر قائم علی شاہ صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھے گی اور کنسنسس کے ساتھ ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. مگر مرزا صاحب, یہ فیصلہ اگر آج ابھی اس وقت تک کر لیا جاتا تو اب سے جو ابہام کی کیفیت پیدا ہوگی, مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تو رینجرز کا اختیار ہی نہیں ہے 12 بجے کے بعد کسی قسم کا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قانون کہہ رہا ہے. یہ پلیز میں بار بار یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو میں لا کی خاص بات ہی یہ ہے کہ لا کے اوپر کوئی اوپینین اٹیچ نہیں ہوتا. لا اسٹیٹس فار اٹ سیلف, اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. قانون خود یہ بات کہہ رہا ہے, یہ بات نہ چیف منسٹر صاحب کا اوپینین, نہ میرا اوپینین ہے. یہ اوپینین نہیں ہے, یہ قانون ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب مرتضی وہاب, وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے بعد ذکر کریں گے آج کی بہت ہی زبردست خبر تھی, آپریشن ضرب عضب کی کامیابی, اور اس کے دفاع کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس سجاد علی شاہ کے بیٹے اویس شاہ کو آج بازیاب کرایا گیا. انٹر سروسز انٹیلیجنس کی بھرپور زبردست کارروائی کے نتیجے میں اویس شاہ کی بازیابی ہوئی. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج صرف سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس سجاد علی شاہ کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی پوری اعلیٰ عدلیہ کے لیے تمام پاکستانیوں کے لیے بہت ہی اطمینان اور سکون کا لمحہ تھا جب آج الگ صبح یہ اطلاع آئی کہ صبح سویرے ٹانگ سے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بیٹے, اغوا ہونے والے بیٹے بیرسٹر اویس شاہ کو بازیاب کرا لیا گیا ہے. یہ ایک بھرپور کارروائی آپریشن ضرب عضب کے حوالے سے جو پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے انٹیلیجنس ایجنسیز جو کارروائیاں کر رہی ہیں, اس میں ایک اور سنہرے باب کا یہ اضافہ تھا. یہ بھرپور کارروائی تھی جس نے نہ صرف یہ کہ آپریشن ضرب عضب کا دفاع کیا ہے بلکہ اعلیٰ عدلیہ پر اس کے اثرات جو ہو سکتے تھے اس کو محفوظ کیا ہے, آپریشن ضرب عضب کو محفوظ کیا ہے, اور یہ کارروائی ہوئی ہے اور یہ بھرپور کامیابی حاصل کی انٹر سروسز انٹیلیجنس نے, جس نے 1 ماہ تک اس پورے کیس کی بھرپور طریقے سے نگرانی کی, اور اس میں زبردست انٹیلیجنس آپریشن ہوا جو 20 جون کو شروع ہوا اور آج وہ انتہائی کامیابی سے مکمل ہوا. اور اس کی کامیابی کی اطلاع آج خود چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے چیف جسٹس جناب جسٹس سجاد علی شاہ کو رات تقریباً 3 بجے فون کر کے دی, جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اور بہت ہی شاندار خبر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے شیئر کی سب سے پہلے جناب جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ, جس کے 1 گھنٹے بعد ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نے تقریباً 4 بجے فون کر کے چیف جسٹس کو بازیابی کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا, اس خبر کو مزید شیئر کیا.
قوم کو اس خبر کے ساتھ کو شیئر کیا ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے، جنہوں نے صبح 4:55 پر آپریشن کی کامیابی کی پہلی ٹویٹ کی اور پھر 10:45 پر پریس کانفرنس کی۔ سب سے مرحلہ جو کامیاب مرحلے کا آخری مرحلہ تھا وہ سر انجام دیا ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل بلال اکبر نے، جنہوں نے صبح 9:30 بجے جناب بیرسٹر اویس شاہ کو جسٹس سجاد علی شاہ کے گھر صبح 9:30 بجے پہنچایا، جب وہ آئی ایس آئی کے خصوصی طیارے سے ڈیرہ اسماعیل خان سے کراچی پہنچے اور پھر ان کو حوالے کر دیا گیا۔ اس طرح سے یہ پورا مرحلہ تھا۔ پاک فوج کے مختلف اداروں نے، آئی ایس آئی نے یہ ایک بھرپور کارروائی کی اور پاکستان میں جو ہائی پروفائل کڈنیپنگ کی ہوتی ہے اس حوالے سے انٹیلیجنس آپریشنز کی اور کس طریقے سے اس آپریشن ضرب عضب کی کامیابی اس کی ایک بہترین مثال آج قائم ہوئی اور اس کی خود تفصیلات شیئر کی جناب جسٹس سجاد علی شاہ نے قوم کے ساتھ۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن جنرل راحیل شریف صاحب کا فون آیا اینڈ ہی سیڈ کہ میں پرسنلی اس کو مانیٹر کروں گا اور انشاءاللہ I'll میک شور کہ بچہ ریکور ہو۔ اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی میرے سے رابطے میں رہے۔ رات کو 3 بجے مجھے جنرل راحیل شریف صاحب کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا بیٹا ہم نے ریکور کر لیا۔ وہ پرسنلی مانیٹر کر رہے تھے اس ٹیم کو جو کہ جنرل رضوان نے آئی ایس آئی کے جو ڈی جی انہوں نے ترتیب کی تھی۔ تو مجھے انہوں نے کہا راحیل شریف صاحب نے کہ مل گیا بچہ۔ پھر ڈی جی آئی ایس آئی وہ انہوں نے باقی کے معاملات جو ہے وہ طے کر کے اس کو یہاں تک پہنچے۔ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے یہ بھرپور آپریشن کس طرح سے سر انجام دیا، باقاعدہ قوم کے ساتھ بڑی مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی شیئر کری ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے۔ گن مین نے سیدھا اس کا شاٹ لیا اور ڈرائیور کو موقع کے اوپر اس نے مار دیا، جس کی وجہ سے گاڑی لڑکھڑائی اور رک گئی۔ اور اس کے بعد 2 دہشت گرد دونوں پچھلے دروازوں سے نکلے اور انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی فائرنگ کرتے ہوئے، اور جو باقی کے سولجرز ادھر ڈپلائیڈ تھے انہوں نے فائر کر کے ان دونوں کو بھی ہٹ کیا اور انہیں بھی گرا دیا۔ گاڑی کو اپروچ کیا تو گاڑی میں ایک برقعے میں جیسے کوئی ایک خاتون ہوتی ہے وہ ادھر ان کو نظر آئی، اور انہوں نے جب ان سے پوچھا، ان سے بار بار جب انسسٹ کیا کہ وہ اپنی شناخت بتائیں تو کوئی آواز نہیں آئی۔ تو پھر نقاب اٹھا کے جب دیکھا تو اس کے منہ کے اوپر ٹیپ لگی ہوئی تھی، اور جو ہی ٹیپ اتاری تو اس نے فوراً بتایا کہ میرا نام اویس شاہ ہے اور میں چیف جسٹس سندھ کا بیٹا ہوں اور مجھے یہ اغوا کر کے لے کر جا رہے تھے۔ اور اس کے ہاتھ انہوں نے پیچھے باندھے ہوئے تھے اور پاؤں میں بھی چین ڈالی ہوئی تھی۔ یہ بہت ہی اطمینان کی، سکون کی اور کامیابی کی بات ہے کہ یہ آپریشن سکسیسفل ہوا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ پھر بیرسٹر اویس شاہ کو استعمال کیا جاتا پاکستان کی عدلیہ کو، اعلیٰ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے، اور شاید ان کو استعمال کیا جاتا دہشت گردوں کو رہا کرانے کے لیے یا ان کے حق میں فیصلے کرانے کے لیے، مگر یہ ممکن نہ ہوا۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ اس وقت ہوا تھا اغوا جس وقت پاکستان کی عدلیہ میں بہت اہم موقع ہے۔ وہ تمام سزائیں جو فوجی عدالتوں سے دہشت گردوں کو دی گئی ہیں، پھانسی کی سزائیں، دوسری سزائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو گئی ہیں۔ تقریباً 17 کیسز ہیں جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جگہ کلب کیا ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت کے بعد ایک بہت ہی اہم فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بیرسٹر اویس شاہ کو اغوا کر لیا گیا۔ یقینی طور پہ اب عدلیہ اس تاثر سے اور اس ہیرسمنٹ کی فضا سے باہر ہوگی۔ اویس علی شاہ کی جو رہائی ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اعتماد کی ایک بڑی بھرپور مثال سامنے آئی ہے۔ اس سے ٹرسٹ بھی بڑھے گا۔ یقینی طور پہ عدلیہ پر کسی قسم کا جو دباؤ آ سکتا تھا یہ اس سے چھٹکارا بھی حاصل ہوا ہے۔ اسی لیے یہ آج کا آپریشن جو ہے وہ انتہائی کامیاب شاندار آپریشن ہے، اور اس کی وجہ سے آپریشن ضرب عضب کے لیے جو پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، جو کامیابی سے آگے جنگ لڑ رہا ہے، خاص طور پہ اس میں جو سرکردگی کر رہے ہیں اس کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف، اس کے لحاظ سے یہ ایک اور بہت ہی اہم چیپٹر ہے جو کہ کامیابی کو پاکستان کو دہشت گردوں کے خلاف کامیابی کے مزید قریب لے گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔